بارش کی بوندیں پوری بستی میں ایسی گرتی تھیں جیسے آسمان بھی کسی نہ دکھائی دینے والے دکھ میں رو رہا ہو، اور گلی کے آخری کونے پر واقع ٹوٹے دروازے والا چھوٹا سا گھر اپنی خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اندر رافعہ اپنے بیمار والد کے پاس بیٹھی تھی، ان کا ہاتھ تھامے ایسے جیسے اگر تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑ دے تو زندگی ان کے جسم سے پھسل جائے گی۔ وہ بار بار ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتی، ان کے خشک ہونٹ دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یہ رات خیر و سلامتی سے گزر جائے، کیونکہ اس کے وجود کا سہارا یہی شخص تھا جس کے سہارے وہ اب تک کھڑی تھی، اور اب اسے ہر لمحہ یہ خوف کھاتا کہ نہ جانے کب وقت کی بے رحمی آخری حملہ کر دے۔ گھر کی خاموش فضا میں صرف بیمار سانسوں کی آواز تھی، جو کبھی لمبی ہو جاتی اور کبھی بے ربط سی۔ رافعہ کو پچھلے دنوں کی ہر بات یاد آتی، جب اس کے والد اس کی ہنسی کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی کہتے تھے اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر دنیا کی ہر مشکل سے بچا لیتے تھے۔ آج وہی والد چارپائی پر لیٹے تھے اور کمزوری نے ان کے چہرے سے وہ ساری رونق چھین لی تھی۔ رافعہ ان کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر اپنی ہچکیوں کو اندر دبانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے دل کا ایک کونا ٹوٹ رہا تھا، جیسے ہر گزرتا لمحہ اس سے کچھ کھینچ کر لے رہا ہو۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور گھر کے بیرونی دروازے سے ہوا اندر ایسے داخل ہوتی جیسے وقت کا ہاتھ رافعہ کے کندھے پر رکھ کر کہہ رہا ہو کہ تیاری پکڑ لے، مگر وہ کسی بھی قیمت پر ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے چولہے پر پڑا آخری اناج بھی پکا کر والد کو کھلانے کی کوشش کی، مگر وہ 2 نوالے بھی مشکل سے حلق سے نیچے لے جا پائے۔ رافعہ کو لگا جیسے ہر نوالا ان کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن والد نے اسے دیکھ لیا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر رافعہ نے محسوس کیا کہ یہ صرف اسے تسلی دینے کے لیے کہا گیا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جس نے اس کا دل مزید بھاری کر دیا۔ رات کے آخری پہر بجلی بھی چلی گئی، گھر مزید اندھیرے میں ڈوب گیا، اور رافعہ نے ہاتھوں سے ٹٹول کر وہ پرانا چراغ جلایا جو کئی بار ان کی مشکل گھڑیوں میں امید کی آخری روشنی بنتا تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اس نے والد کے چہرے کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ ان کے چہرے پر تھکن، سالوں کا بوجھ اور بیماری کی تیزی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور محسوس کیا کہ وہ بھرپور سے۔ ہاتھ پہلے جیسے گرم نہیں رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی، جھٹ سے پانی لائی، ان کے لب تر کیے اور اپنے دل کو سمجھانے لگی کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اندر سے اسے پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر اتری تو رافعہ نے محسوس کیا کہ رات جیسے رینگتی ہوئی گزری تھی۔ وہ مسلسل والد کو دیکھتی رہی، کبھی ان کا سانس چیک کرتی، کبھی ان کے سر کو سہلاتی، مگر رافعہ کے پاس بتانے کو کیا تھا؟ وہ اپنے اندر موجود آخری امید کو تھامے رہی، جیسے ضد کر رہی ہو کہ جب تک وہ ہار نہیں مانتی، زندگی بھی ہار نہیں سکتی۔ دوپہر ہونے تک والد کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ ان کی سانسیں ٹوٹتی ہوئی سی لگنے لگی اور رافعہ کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سننے لگی کہ کہیں کوئی بہت ہلکی سی دھڑکن بھی باقی ہو جو اسے تھوڑا سہارا دے سکے۔ وہ ان کے چہرے پر جھکی، ان کے کان میں دعا پڑتی رہی اور اپنی بے بسی کو ضبط میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر والد کی آنکھوں کے بجھتے چراغ نے اسے اندر سے خوفزدہ کر دیا، جیسے کوئی گہرا اندھیرا اس کی زندگی کو گھیرنے والا ہو۔ شام کے قریب والد نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ رافعہ تیزی سے جھک گئی، ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں کے قریب لے آئی۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں،
انہوں نے ٹوٹے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی ساری دنیا اس ایک آواز تک محدود ہو گئی ہو جو کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ جب رات نے اپنا پردہ کھینچ لیا تو اچانک گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رافعہ کے والد نے ایک آخری لمبی سانس لی اور پھر جیسے سب کچھ ٹھہر گیا، ان کا ہاتھ رافعہ کی ہتھیلی میں ڈھیلا پڑ گیا۔ رافعہ نے سہم کر انہیں آواز دی، ہلایا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک ہی لمحے میں پوری زندگی کا ستون گر پڑا ہو۔ وہ چیخ کر رونے لگی، ان کے سینے سے لپٹ کر کہتی رہی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مگر وقت نے اسے بتا دیا کہ اس کی فریاد اب کسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ رات بھر وہ اپنے والد کے پاس بیٹھی رہی، کبھی ان کے چہرے کو سہلاتی، کبھی ان کے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کرتی، جیسے شاید وہ واپس سانس لے لے۔ اس کی ہچکیوں کی آوازیں ٹوٹے مکان کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہیں۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آتا جب والد نے اسے زندگی کے طوفانوں سے بچایا تھا، مگر آج وہ خود ایک ایسے طوفان میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنے کا راستہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی گاؤں والے جمع ہو گئے۔ انہوں نے رافعہ کو سنبھالا، مگر اس کا دل جیسے کہیں دور نکل گیا تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی تنہا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کے اندر ایک ایسا خلا جنم لے چکا ہو جو کبھی بھر نہیں پائے گا۔ والد کی میت جب گھر سے باہر لے جائی گئی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ کچھ کہہ نہ پائی، بس آنکھوں سے بہتے آنسو ہر بات کا جواب تھے۔ جنازے کے بعد جب وہ خالی گھر میں واپس آئی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ گھر اب وہ نہیں رہا جو کبھی محبت کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ہر کونے میں والد کی یادیں تھی، ہر چیز میں ان کی مہک تھی۔ وہ چارپائی جس پر وہ لیٹے تھے، وہ پیالہ جس سے وہ آخری بار پانی پیے تھے، ہر چیز اسے چبھنے لگی، مگر اسی چبھن میں ایک عجیب سی ٹھنڈک بھی تھی، جیسے وہ چیزیں اس کے درد کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دن گزرتے گئے، مگر رافعہ کے لیے زمانہ جیسے رک گیا تھا۔ وہ ہر صبح والد کے بغیر جاگتی اور اسے لگتا جیسے زندگی کے دروازے پر اب کبھی کوئی خوشی دستک نہیں دے گی۔ لوگ اسے دلاسا دیتے، اس کے لیے کھانا لاتے، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل بھوک اس کے دل کی ہے جو صرف والد کی موجودگی سے مٹتی تھی۔ وہ اکثر شام کو دروازے پر بیٹھ جاتی اور سوچتی کہ شاید کسی دن وہ واپس آ جائیں، مگر پھر حقیقت اسے اپنی گرفت میں لے لیتی۔ ایک دن جب وہ گھر کے آنگن میں بیٹھی رو رہی تھی، اسے والد کی کہی آخری بات یاد آئی کہ اسے ہر حال میں مضبوط رہنا ہے۔ اس نے بھیرے سے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا کہ وہ ان کی بات کو ان کی امانت سمجھ کر پورا کرے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹوپی سانسوں کے ساتھ مگر مضبوط ارادے کے ساتھ۔ اس نے گھر کی صفائی کی، ٹوٹے برتن جوڑنے کی کوشش کی، جیسے وہ اس گھر میں پھر سے زندگی بھرونا چاہتی ہو۔ کچھ دن بعد اس نے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے اس کے پاس آتے تو اس کا دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا۔ ان کی ہنسی میں اسے زندگی کی وہ روشنی محسوس ہونے لگی جو بیماری اور موت نے اس کے گھر سے چھین لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ شاید زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شاید اسی مقصد سے اسے دوبارہ سانس لینے کا حوصلہ مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رافعہ نے اپنے دل کے زخموں کو نہیں بھلایا مگر ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ والد جسمانی طور پر تو نہیں رہے، مگر اس کے ہر کام میں، ہر دعا میں، ہر لمحے میں وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہے۔ وہ ان کی یاد کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، جیسے روشنی کا ایک چھوٹا سا چراغ ہمیشہ اس کے دل میں جلتا ہو۔ زندگی نے اسے درد تو بہت دیا، مگر اسی درد نے اسے وہ ہمت بھی دی جو شاید وہ کبھی نہ پا سکتی۔ اس نے اپنے اندر نئی طاقت محسوس کرنی شروع کر دی، جیسے ہر آزمائش نے اسے مزید سخت، مزید مضبوط بنا دیا ہو۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ دکھ بھی انسان کو تراشتے ہیں، اسے اندر سے انمول بناتے ہیں۔
سال گزرے تو رافعہ محلے کی سب سے مضبوط عورت کہلائی جانے لگی۔ لوگ اس سے مشورے لینے لگے، اس کی باتوں میں انہیں امید آتی ہے، دونوں اس کا تیز کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہمت میں اناد فرح ہو ملتی، وہ خود کو حیرت سے دیکھتی کہ جو کبھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی آج وہ دوسروں کو سنبھالنے۔ ایک شام وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے کسی دور بیٹھے شخص کو سلام کر رہی ہو۔ اسے لگا کہ ہوا کا ایک نرم جھونکا اس کے گال کو چھو کر گزرا، جیسے کوئی اسے کہہ رہا ہو کہ وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ وہ آنگن میں بیٹھی دیر تک اس احساس کو محسوس کرتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی تسکین اترتی گئی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی خوف یا دکھ سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں چاہے کتنے ہی اندھیرے ہو، انسان کے اپنے اندر کی روشنی اسے راستہ دکھا سکتی ہے۔ وہ روشنی اسی نے سنبھال کر رکھی، جیسے اپنے والد کی آخری نشانی ہو۔ آخر کار رافعہ نے اپنی زندگی کو نئے رخ پر ڈال دیا۔ اس نے بچوں کو پڑھانے کا کام بڑھایا، غریب خواتین کو سلائی سکھانا شروع کیا اور اپنے لیے بھی ایک مضبوط مقام بنا لیا۔ وہ اب اپنے والد کی طرح دوسروں کے لیے سہارا بن گئی تھی۔ درد نے اسے خاموش نہیں کیا، بلکہ اسے اس قابل بنایا کہ وہ دوسروں کے زخم بھی مرہم کر سکے۔ دن، مہینے، سال بدلتے رہے، مگر رافعہ کی آنکھوں میں وہ چمک ہمیشہ موجود رہی جو اس نے دکھ اور امید کی راکھ سے خود نکالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی اسے کبھی کبھی توڑتی ہے، مگر دوبارہ اٹھنے کا ہنر بھی وہی سکھاتی ہے، اور شاید اسی ہنر میں زندگی کی اصل خوبصورتی چھپی ہے۔ جیسے ہی وہ رات کو چراغ بجھا کر سونے لگی، اس کے دل پر ایک عجیب سی نرمی چھا گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر نقصان اپنے ساتھ کوئی سبق بھی لاتا ہے، اور ہر آنسو میں آگے بڑھنے کی ایک پوشیدہ طاقت ہوتی ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے وہی امید بن سکے جو کبھی اس کے والد اس کے لیے تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دکھ انسان کو کمزور کرتا ہے، مگر رافعہ نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی دکھ انسان کو وہ بنا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر نئے دن کا شکریہ ادا کرتی رہی، کیونکہ ہر دن اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا حوصلہ اس کا ساتھی ہے۔ آخری لمحے میں کھڑکی سے آتی ہوا نے چراغ کو تھوڑا سا ہلایا تو رافعہ نے مسکرا کر کہا کہ زندگی کا سفر ایسا ہی ہے، روشنی کبھی ڈولتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، مگر جب تک دل ہار نہ مانے وہ بجھتی نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے ایک شکر ادا کیا، اور وہی اسے ایسا سکون محسوس ہوا جو شاید پوری زندگی اسے تلاش رہا تھا۔ اخلاق۔ زندگی دکھ اور تکلیفوں سے خالی نہیں، مگر اصل طاقت ان دکھوں کے باوجود کھڑے رہنے، کوشش کرنے اور دوسروں کے لیے امید بننے میں ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا، وہی دنیا کے اندھیروں میں اپنی روشنی پیدا کرنا سیکھ جاتا ہے۔